السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 107 سے 109، 3 آیات آج ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ علم کیا، لم نہیں، تعلم تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم جانتے۔ اگر نا علم ہوتا، نون سے شروع ہوتا تو ہم جانتے، نون کا معنی ہم ہوتا ہے، تو یہاں تا ہے، تعلم تم جانتے، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، لہو لا لیے، ہو اس کے، ملک بادشاہت ہے، السماواتی یہاں پہ سنگولر پلورل کو لکھے، واحد اور جمع، ایک آسمان کو کہیں گے سما، السما، اور یعنی پلورل فارم میں آسمانوں کے لیے سماوات آتا ہے، تو السماواتی آسمانوں کی، والارضی و اور، الارضی زمین کی، وما و اور، ما نہیں، لکم لا لیے، کم تمہارے، لیے تمہارے، من سے، دونی سوائے، اللہ ہی اللہ کے، من سے، ولی کوئی ولی۔ اب آپ کو پتہ ہے کوئی ہم کہاں سے لکھیں؟ جب بھی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو تو ہم اس کے ساتھ کوئی، کچھ اس طرح کا معنی لکھتے ہیں، یا ایک، تو ولی کوئی ولی، کوئی دوست، اور ولی کا معنی ہوتا ہے پروٹیکٹر کا بھی ہوتا ہے، سپورٹر کا بھی ہوتا ہے، تو ولی کوئی ولی، ولا و اور لا نہیں، نصیر کوئی مددگار، کیونکہ 2 زیر آ رہی ہے نیچے تو کوئی مددگار، نصیر کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ آیت نمبر 108، ام کے 2 معنی ہوتے ہیں، کیا یا نہیں تو پھر یا، تو ہم یہاں لکھیں گے ام کا معنی یا، تریدون تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جیسے ارادہ، تو تریدون تم ارادہ رکھتے یا تم چاہتے ہو، تو لکھیں تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو روٹ ورڈ ہے اس کا، سین حمزہ لام، سألہ سے، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سوال کرنا، تو تسألو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم سوال کرو، رسولکم رسول رسول سے، کم تمہارے رسول سے تمہارے، کما جیسا کہ، سئیلا سوال کیے گئے، مجہول ہے پیسیو ٹینس میں ہے، سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن و اور، من جو کوئی، اور جو کوئی، یتبدلی، اب دیکھیں بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے با دال لام، تو یتبدلی بدل کر لے گا، بدل کر لے گا، الکفر کفر کو، بالایمانی یہاں ہم بی کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ معنی اتنا یعنی سوٹ نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں بی کا ترجمہ ہوگا بدلے، تو بی بدلے، ایمانی ایمان کے، فقد تو قد تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل سبیل راستے کو کہتے ہیں، تو راستے سے، آپ اس کو اس طرح یاد کریں، ہم اردو میں کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت 109، ود، اور یہ لفظ ہے ودود سے، اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے نا، تو ودا کا معنی ہوتا ہے چاہتے ہیں، چاہتے ہیں،
کثیر بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم لاسٹ کا کم ضمیر پروناؤن لگی ہے، اور اس سے پہلے جو واو نون ہے یہ پلورل فارم جمع کے لیے آیا ہے، اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ، اب بیچ میں روٹ ورڈ ڈھونڈ کر نکالیں کیا ہے، را دال دال، رد سے ہے یعنی ریجیکٹ کرنا، لوٹا دینا، پھیر دینا، تو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ لوٹا دے کم تم کو، یردو وہ لوٹا دے کم تم کو، من بعدی بعد، ایمانکم ایمانی ایمان کے، کم تمہارے، ایمان کے تمہارے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد، اور بریکٹ میں لکھ لیں کی وجہ سے یعنی حسد کی وجہ سے، من سے، اندی پاس، انفسہم انفس نفس کی جمع انفس، تو نفسوں کے، ہم ان کے یعنی ان کے نفسوں کے، من بعدی بعد اس کے، ماں جو، ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ماں کا معنی کیا بھی ہے، نہیں، اور جو، تو یہاں ماں کا معنی ہے جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم لا اور پلس ہم، لا لیے، ہم ان کے لیے ان کے، الحق حق، فاعفو فا پس، اور ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی عفو درگزر کرنا، عفو کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، تو فاعفو پس معاف کر دو، وصفہو روٹ ورڈ ہے صاد فا ہا، صفح، ہم صفح پیج کو کہتے ہیں، اور جب ہم صفح ہوتا کیا ہے، جیسے صفحہ پلٹ دیتے ہیں، صفحہ پلٹ دو یعنی جانے دو، چھوڑ دو، کہتے ہیں نا صفحہ پلٹ دو، تو وصفہو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یاتی اللہ، یاتی کا معنی ہوتا ہے آنے کا، لیکن اگر اس کے بعد با آ جائے، جیسے بی امرہ آ گیا، تو اب یہاں پہ آنے کا معنی نہیں ہوگا، لانے کا معنی بنے گا، تو یاتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ، بی امرہ یہاں بی کا ترجمہ نہیں کریں گے، امرہ امر فیصلہ، ہی اپنا، فیصلہ اپنا، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو چلے الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے ایک دو سنگولر پلورل یعنی واحد اور جمع دیکھا ہے، السماء ایک آسمان، السماوات آسمانوں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے نفس اور انفس، اور وہی الفاظ ہے اردو کے، اگر تھوڑا سا اس کو ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں، جیسے فعفو، جیسے ہم عفو کہتے ہیں اردو میں، عفو درگزر کرنا، وصفہو صفحہ سے ہے تو اس طرح یاد رکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا چلو صفحہ پلٹ دو، جانے دو، چھوڑ دو، درگزر کرو، اور یردونکم یہ بھی ہے اردو میں کہتے ہیں رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، اور آج کون سے الفاظ ہیں، یہ بھی اردو کے الفاظ میں سے ہیں، تسألو، رائٹ، ہم جیسے کہتے ہیں نا سوال کرنا، تو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم سوال کرو، اور یتبدلی جیسے بیچ میں با دال لام بدل لفظ آیا ہے، بدل کر لے گا۔ الحمدللہ آج کے سبق میں تو کوئی الفاظ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، سب بالکل وہی اردو والے الفاظ ہیں الحمدللہ، تو اس کی تفسیر بھی سن لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔
آیت 107 علم تعلم کیا نہیں تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو لیے اسی کے صرف اسی کے ملک السماوات والارض بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر کوئی ولی ولا نصیر کوئی مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت اور حکمت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اس حکم کو نافذ کر دیتے ہیں، اور جسے چاہے اس کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ کس آیت کو بدل کر دوسری آیت لائیں، کون سی آیات کو منسوخ کر دیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ اب آیت 108 میں صحابہ اکرام کو کثرت سوال سے منع فرمایا ہے، جس طرح یہودییں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ تو صحابہ اکرام کو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات مت کرو، کیونکہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت 109 میں ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، فرمایا کہ انہیں معاف کر دو، انہیں چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھیں ان آیات میں ہم نے دیکھا کثرت سوال سے، یعنی غیر ضروری سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے سوال کرنے سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہاں پہ ہم نے یعنی یہ بھی دیکھی آیت 109 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حسد و بغض وہ رکھتے ہیں، تو آپ پھر بھی ان کو معاف کریں، پھر بھی آپ ان کو درگزر کریں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے حسد کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں تو ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہی حاسدوں کی حسد سے بچا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔